بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم الأعمال والبنون زينة الحياة الدنيا صلوات اللهم صل على حضرات کرام قدر یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے انما اموالکم و اولادکم اور تمہاری اولاد یہ دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہے۔ ہم اور آپ سلسلے سے اب ایک ایسی جگہ آگے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں سے پلٹنے کے امکانات ختم ہو چکے ہیں۔ کل تک کی تاریخوں میں آپ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ آپ مسائل کی دنیا میں الٹ پھیر کر سکیں اور کسی مخصوص تاریخ سے گریز کر کے کسی بھی طرف جا سکتے تھے۔ انصار کی دنیا تھی، آپ آزاد تھے، لیکن یہاں سے محرم اتنا تنگ ہو جاتا ہے اور اس قدر کم وقت آپ کے پاس رہ جاتا ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی وہ سارے کام نہیں کر سکتے جو کرنا چاہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ایک دن، دو دن، تین دن، اور نتیجہ یہ آئے گا کہ آپ پر سے یہ وقت بیت جائے گا اور آپ کی تمام تر طاقت، ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ آپ کی طاقت صرفہ نہیں ہوگی، آپ کی تمام تر طاقت صرفہ ہو جائے گی اور عشرہ تمام ہو جائے گا۔ تمام تر طاقت کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر طاقتیں صرفہ نہ ہوتی کسی بھی جگہ تو کوئی بھی آدمی یہ نہ کہتا اپنی جگہ بیٹھ کر کہ ہمارے یہاں محرم بہت اچھا ہوتا ہے۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں محرم بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب پوری طاقت انسان کی صرفہ ہو جاتی ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کام ایسا ہوا ہے کہ دوسری جگہ ہونا ممکن نہیں۔ اب اگر ہر جگہ کا آدمی یہی کہہ رہا ہے تو آپ سوچ سکتے ہو کہ بات کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت جو جابوزی ہوتی ہے کسی بھی انسان کو اس کے اپنے مقام پر مقدر نہیں ہونے دیتی، اور محبت کا سایہ جب پڑتا چلا جاتا ہے تو انسان کو عزاداری کا ذوق اس قدر اس کے اندر چلا جاتا ہے کہ اسے وہ چیز ساری دنیا سے بہتر لگتی ہے اور وہ یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے یہاں کا محرم سب سے اچھا۔ یہ تاریخیں اعزا و اقربا کی تاریخیں ہیں۔ 18 بنی ہاشم ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے۔ کربلا کی پوری تاریخ محرم بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے،
مصائب کی تاریخ ہی محرم بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. 10 دن ہوتے ہیں، 10 دن میں بھی مصائب میں صرف ان چیزوں پر اور ان جگہوں پر نگاہ رہتی ہے کہ جو خاص خاص ہیں اور مشہور مشہور ہیں، ورنہ وہ سارے گوشے جو اس مصائب سے واقف ہیں یا اس مصائب کی دنیا میں ہیں ان کو نکال کر بیان کرنا بہت مشکل ہے. خطیب حضرات کے لیے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سلسلے موضوع کو مکمل کریں گے یا تقاضائے محرم کو پورا کریں گے یا تبلیغ دین کا جذبہ ادا کریں گے یا ولایت علی کی شمع روشن کریں گے یا عزاداروں کو دین کے آنگن میں لے کر آئیں گے، مجالس کو تمام کریں گے کہ اہل بیت علیہم السلام کا حق ادا کریں گے. یہ سارے افکار انہیں ہوتے ہیں جو منبر پہ ہوتے ہیں اور بیان کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پریشانیاں یہ لاحق ہوتی ہے کہ وہ اپنا ایک آزاد مضمون لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور جب خاص تاریخ آ جاتی ہے تو ان سے تقاضا کرنے لگتی ہے کہ آج کے دن کے لیے تم کیا کریں. میں اکثر مقامات پر جہاں جہاں میں نے محرم پڑھا ہے ہم نے محرم کو ہمیشہ غیر مضمون آزاد رکھا اور خاص خاص تاریخوں ہی کو پکڑ کر میں نے مجلسیں پڑھی. آج میں چاہتے ہوئے بھی اپنی اس عادت سے گریز نہیں کر پایا. آپ کہیں گے کہ مولانا وہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا کہ شروع سے جو بھی آ رہا تھا وہ جناب زینب کو پکڑا تھا، اور جب جناب زینب کو سب پڑھ رہے تھے تب میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج کا دن 2 ہی ذاتوں پر جا کے منحصر ہو سکتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس کے بعد آپ بھی اس قدر لگن سے سننے کو تیار نہیں ہوں گے جتنا آج تک. اس کے بعد آپ بھی اتنا نہیں سن سکتے. جو آج کی قیمت ہے وہ آج ہی ادا ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. اتنا سناٹا ضروری نہیں ہے. ایک سلوات پڑھیں محمد والے. بہت سی باتیں تو وہ ہیں جو ہم نے اور آپ نے خود پیدا کر دی، وہ بھی بتاتا چلوں اس لیے کہ آگے ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں تبدیلی ہے. مجھے کانفرنس ہال میں لا کے بٹھا دیا، میرے سامنے مائک کی شکل ایک اسپیکر کی شکل اختیار کر دی، مجھے ممبر سے الگ کرسی پر بٹھا دیا گیا. گویا ظاہر سی بات ہے جب آدمی کی اسٹیج بدل جائے تو اس کے حالات بھی بدلیں گے، حالات بدلیں گے تو بیانات بھی بدلیں گے. تو خطابت، مجلس، انداز، ان ساری چیزوں سے ہٹ کر، اور میں نے اس اشرے میں محسوس کیا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک مفکر زیادہ بنا رہا ہوں، ایک ذاکر اور ایک خطیب کم بنا رہا ہوں. یہ محسوسات خود میری دنیا میں ہیں، لیکن مجھے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جو باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا وہ میں پہنچا پایا. آج ایک ذاکر کی، ایک خطیب کی، ایک عزادار کی اور ایک آدمی کی تمنا یہ ہے کہ ہم دونوں مل کر ایک ایسے نام پر بحث کریں گے جس نام کو ہم نے صرف اور صرف مصائب میں سوچا، جس کا نام آتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. جناب زینب، میں آج کی مجلس کو کہاں چلی جائے گی میں یہ سوچ کر بیٹھا ہی نہیں. تو جب میں نے جناب زینب کے لیے یہ سوچا کہ جس کا نام صرف ذاکر مصائب میں لیتے تو کیوں نہ جناب زینب کے فضائل پر یقین مانے کہ 1 سال تک محنت کرتا رہا لیکن ممبر سے 1 گھنٹہ جناب زینب کے فضائل نہیں پڑھ سکا. لیکن 1 سال کے بعد محنت کرتے کرتے وہ نتیجہ آیا کہ میں نے اپنے آپ کو جمع کر لیا کہ میں جناب زینب کو 1 گھنٹے تک فضائل میں پڑھ سکتا ہوں. اس کی اب ظاہر سی بات ہے یہ میری بہت پرانی محنت ہے اور میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں اس محنت میں آپ کو الجھاؤں. میں چاہتا یہ ہوں کہ جو نام آپ نے مصائب میں سنا ہے جب آپ اسے فضائل کی دنیا میں سنیں تو اس کا حق سماعت ادا کریں. جتنی محنت کی گئی ہے اس محنت کا ساتھ دیں. یہ بات تو طے ہے کہ باتیں بنانا بہت آسان ہے، جوئے شیر لانا بہت مشکل ہے. ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے.
یقین مانے کہ کتابوں کی دنیا میں بھی ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جب آدمی ایسے مضامین پر بحث کرتا ہے. جس کتاب کو اٹھایا اس کی ابتدائی مسائل سے ہوتی تھی، 10-20 کتابیں خرید کے بھی میں بیکار ہو گیا اور جناب زینب کے فضائل کی تیاری نہ کر سکا اور آمادگی نہ کر سکا. کچھ کتابیں میرے ہاتھ لگی جن میں سے میں نے نکال کے جناب زینب کے فضائل دی. تیاری میں میرا ذہن کہاں تھا؟ مجلس تو شروع ہو چکی ہے، آپ سوچو یا مت سوچو. تیاری میں میرا ذہن یہ تھا کہ جس بیوی کا 1 سال 1 مہینہ 11 دن کا کارنامہ کربلا ہے، 1 سال 1 مہینہ 11 دن جناب زینب کربلا سے متعلق رہی، پھر واپس مدینے آ گئی. جس بیوی کے 1 سال 1 مہینہ 11 دن کا نام کربلا ہے، اگر اس کی پوری زندگی دنیا تک پہنچ گئی تو حال کیا ہوگا؟ آپ کا بیدار ہونا اپنی جگہ ہے، آپ کی اپنی دنیا اپنی جگہ ہے، مگر میری محنت کا ابتدائی لفظ اپنی جگہ تھا. میں نے سوچا کہ جس کی 1 سال کو دنیا نہیں سنبھال پا رہی، اگر دنیا تعصب نے کہیں اس کی پوری زندگی لوگوں کو عطا کر دی ہوتی، پوری زندگی لوگوں تک پہنچاتی ہوتی. اب وہ حسین لفظ آ رہا ہے جس کے بعد اگر میں مجلس نبی پڑھوں تو اپنی اتنی دیر کی تمہید میں کامیاب ہو جاؤں گا. جس کے چند خطبوں نے عالم انسانیت کو روشنی دکھلا دی ہے، اگر اس کی علی کے گھر میں بیان کی ہوئی قرآن کی تفسیر سامنے آ جاتی تو کیا ہوگا؟ زینب تفسیر قرآن بیان کیا کرتی تھی، حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں دورے کوفہ. تو سوچو جس کے خطبے عالم انسانیت کو اتنی روشنی دے رہے ہیں، اگر اس کی تفسیر قرآن سامنے آ جاتی تو کیا ہوگا؟ مگر یہ اتفاق وقت ہے کہ دنیا تعصب نے کمالات کو اندر کر دیا، کبھی لوگ باہر نہیں آنے دیا. میں یہ لفظ کہنے جا رہا ہوں کہ جن کی جوانی اس قدر کامیاب تھی، ان کے بچپن اگر سامنے آ گئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ جن کے کربلا کے واقعات اس قدر کامیاب ہیں، ان کے مدینے کے واقعات اگر لوگوں کو مل گئے ہوتے تو سیرت کے کتنے اسباب تھے جو دنیا تعصب نے صرف کمالات چھپا کر ختم کر دیے، صرف کمالات چھپا کر ختم کر دیے. میڈیا وہاں تک پہنچا ہی نہیں. کس کی خطا تھی؟ جب زینب تفسیر بیان کر رہی تھی تو کس کی خطا تھی جو وہ تفسیر قرآن ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں آئی؟ دنیا تعصب کی خطا تھی کہ اگر یہ تفسیر قرآن سامنے آ گئی تو پھر کسی کی تفسیر چلے گی ہی نہیں. ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے. مجھے معلوم تھا کہ بہت سناٹا ہے کیونکہ بیان ہی ایسا ہے، ڈگر ہی ایسی. جب ڈگر ہی ایسی ہے، لیکن میں اپنے عہد کو توڑ دوں یہ بھی ممکن نہیں ہے. آپ اپنے عزم مصمم کو بھروسہ کر لیجئے گا، میں اپنے عہد کو توڑنے کو تیار نہیں ہوں. میں تو اپنی بیوی کو سلام کر کے رہوں گا، چاہے لفظوں کے ذریعے کروں، خطابت کے ذریعے کروں یا سلام عقیدت کروں. کسی طرح ہوا اگر آج میں اس تاریخ میں یہاں بیٹھ کر جناب زینب کو سلام کر سکا تو وہ کافی. میں نے جو آیت پڑھی اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ آیت کتنی دور کی ہے اور جناب زینب سے اس کا کیا رشتہ. انما اموالکم و اولادکم زینت الحیات الدنیا، تمہارا مال اور تمہاری اولاد دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہے. مجھے نہ بحث اولاد سے ہے نہ مال سے، مجھے بحث لفظ زینت سے. توجہ دیجیے، مجھے بحث لفظ زینت سے. زینت اگر کوئی شے نہیں ہے تو یہ قرآن میں کیوں رکھی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ زینت کہیں نہ کہیں ضرورت ہے اور ضرورت بھی ضرورت حیات ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ضرورت حیات ہے، اتنی بڑی ضرورت حیات ہے زینت کہ اگر ہم زینت کے بغیر چاہیں تو کچھ لمحے نہیں رہ سکتے. اب میں زینت کا ترجمہ اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں. یہ کنگھے، یہ فیشن،
یہ کلر، یہ داڑھیوں کا بننا، یہ چہرے کی سجاوٹ، یہ کپڑوں کی سادگی، یہ نظافت کا مزاج، یہ ساری چیزیں زینت میں شامل ہیں۔ آپ جوہری ہو، زیور سے متعلق ہو، اگر آپ زینت کو نہیں سمجھے تو کون زینت کو سمجھے گا؟ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور اگر دنیا میں زینت ہی کا کوئی وجود نہیں ہے تو زیور کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، اور اگر زیور کی کوئی قیمت نہ ہوتی تو پھر بہشتی زیور ہی کی کیا قیمت ہے؟ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ بہشتی زیور کی کیا ضرورت ہے؟ بہشتی زیور کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں زینت کا ایک وجود تھا، اور زینت اتنی عجیب شے ہے، اتنا عجیب مضمون ہے کہ زینت عین نجاست میں بھی پائی جاتی ہے۔ کتے کی ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ کو صاف کر کے بیٹھتا ہے۔ عین نجاست میں زینت کا تصور یہ بتا رہا ہے کہ زینت اپنی جگہ موضوع ہے، زینت اپنی جگہ موضوع ہے۔ اگر زینت موضوع ہی نہ ہوتا تو زینت کا اتنا تصور عام نہ ہوتا۔ زمین سے لے کر آسمان تک، دیکھیے آیت یاد آ گئی، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان کو زینت دی ہے ستاروں کے ذریعے سے۔ میں نے کہا تھا کہ ملا پہ داد مت دو، کلام اللہ پہ داد ضرور دو۔ سلوات میرے محمد والے محمد۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے اس دنیا کو، آسمان کو تاروں کے ذریعے سے سجایا ہے۔ یہ میرے پروردگار جب سجا ہی دیا تھا تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اگر نہیں کہتا تو دنیا کو میری طرف سے پہنچنے والی زینت کا پتہ نہ چلتا۔ آج مجلس ہونی ہے، واقعاً مجلس ہونی ہے، زینت کا پتہ نہ چلتا، لہذا زینت کا پتہ چلنا ضروری تھا۔ شاید ابھی ہم اس لیے مانوس نہیں ہو پا رہے ہیں کہ ہم سے دور دور جا رہی ہے زینت، کبھی آسمان میں دکھائی دے رہی ہے، کبھی مال میں دکھائی دے رہی ہے، کبھی اولاد میں دکھائی دے رہی ہے، زینت ہم سے بہت دور رہ جاتی۔ اگر رسول کی یہ حدیث سامنے نہ آتی، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے۔ کتنا قریب آ گئی، کتنا قریب آ گئی زینت، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجلس آج کی دین ہے، تو رسول کی حدیث میں ذکر کہاں سے آیا؟ ارے بیدار تو ہے، بیدار تو ہے، رسول کی حدیث میں ذکر کہاں سے ہے؟ رسول نے کیا فرمایا؟ زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ اس کا مطلب مجلسیں تو پہلے بھی تھی، ان میں ذکر علی نہیں تھا۔ مجلسیں تو تھی، رسول اللہ کی حدیث میں لفظ زینو اس بات کا ثبوت ہے کہ جہاں ذکر علی نہیں ہوتا وہاں زینت نہیں ہوتی۔ جہاں ذکر علی نہیں ہوتا وہاں زینت نہیں ہوتی۔ تو کتنی باتیں میں نے عرض کی، تو اس کا مطلب یہ کہ زینت مجلس تک آئی۔ زینو مجالسکم، اب تو پتہ چلا آپ کو کہ ہم سے مخصوص ہو گئی۔ اب یہاں آنے کے بعد ایک خطیب طبقے کا، ایک مولوی طبقے کا، ایک ممبر والا طبقے کا، ایک ایسا انسان طبقے کا جو محنت کرنا جانتا ہے، اگر آپ نے اس کی قدر نہ کی۔ میں چھٹے امام کی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ زینت کو کتنا قریب کیا آپ سے۔ کونوا لنا زینن ولا تکونوا علینا شینا، اے ہماری شیعو ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ اے ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بنا۔ اب دیکھیں زینت ایک ایسا موضوع ہو گیا تو ہم سے اور آپ سے متعلق ہے، ہم سے اور آپ سے متعلق ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اب بھی شاید آپ کو دوری محسوس ہو رہی ہو لفظ زینت سے، لیکن زینت کبھی سمجھ میں نہ آتی اگر ہمارے ایک امام کا لقب زین العابدین نہ ہوتا۔
اگر میرے ایک امام کا لقب زین العابدین نہ ہوتا، زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت، اب پتا چلا کہ عوام اور ہوتے ہیں، امام اور ہوتے ہیں، عابدین اور ہوتے ہیں، زین العابدین اور۔ اب پتا چلا کہ دیکھیے دنیا کا کوئی بھی شخص کتنی عبادتیں کرے وہ زین العابدین نہیں بن سکتا، کوئی کتنی بھی سجدے کرے وہ سید الساجدین نہیں بن سکتا۔ زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت، قیامت تک جتنے بھی عبادت گزار ہیں ان کی زینت کا نام سید سجاد ہے۔ تو کتنا قریب آ گئی زینت۔ زینت اب بھی دنیا کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، زینت اب بھی دنیا کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ عرصے گزرتے چلے گئے، مدتیں بیتتی چلی گئی، حالات آگے بڑھتے چلے گئے، تاریخ کی زبان پر ایک نام آیا زینب۔ میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں اور مجلس کا پورا لطف لے لیجیے گا۔ تاریخ کی زبان پر ایک نام آیا زینب، یعنی اپنے باپ کی زینت، یعنی اپنے باپ کی زینت۔ تھوڑی سی دیر کے لیے یہی رکھیے، تب پتا چلے گا کہ زینب یعنی اپنے باپ کی زینت۔ یہ نام ہی عجیب و غریب ہے، نام ہی عجیب و غریب ہے۔ زین الگ ہے، اب الگ ہے۔ زین یعنی زینت، اب یعنی باپ، زینب یعنی اپنے باپ کی زینت۔ اس کا مطلب یہ کہ زینب، جناب زینب کے کمال سے وہی واقف ہو سکتا ہے جو حیدر کرار سے واقف ہو۔ جو علی کو نہیں پہچانتا وہ زینب کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ یہ کسی عام آدمی کی زینت نہیں بنی ہے۔ خدا کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اگر آپ کو اللہ کی طرف سے یہ تاریخ، خدا کی طرف سے یہ تاریخ ملی ہے تو آپ اس کا پورا لطف اٹھائیے۔ میں پوری محنت کروں گا جناب زینب کے فضائل کو آپ تک پہنچانے میں۔ یہ کسی عام آدمی کی زینت نہیں بنی ہے۔ ایک لفظ ہے جو مجھے پریشان کرتا ہے کہ میں کہوں یا نہ کہوں۔ جناب زینب کسی عام آدمی کی زینت نہیں بنی ہے، ایک ایسے انسان کی زینت بننا جو خود امام ہو۔ میں نے بہت چاہا کہ اس لفظ کو لے کے کیسے آؤں گا۔ امام کی زینت بننا۔ دنیا میں دو ہی بیٹیاں ہیں جو اپنے باپوں کے لیے کچھ بنی۔ اب تمہارے فیصلے ہیں کہ تم کیا فیصلے کرتے ہو۔ دنیا میں دو ہی بیٹیاں ہیں جو اپنے باپ کے لیے کچھ بنی۔ دیکھیے ہر باپ کے لیے رحمت بننا تو ساری بیٹیوں کا کمال ہے، مگر زینت بننا اپنے باپوں کے لیے کچھ بنی۔ ایک محمد کی بیٹی جس کے لیے ارشاد ہوا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کے لیے ام ہے۔ ایک علی کی بیٹی جس کے لیے نام ہی اپنے باپ کی زینت، اپنے باپ کی زینت۔ تو میں نے کہا کہ بھئی یہ میں کہاں سے سمجھاؤں گا کہ یہ اپنے باپ کی زینت ہے۔ جو جناب زینب کے اسم گرامی کی عظمت ہے، اسم گرامی کی عظمت ہے، میں قسم کھا رہا ہوں اسم گرامی کی عظمتوں کا دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ زینب نام کو اگر دنیا پر پھیلا دیا جائے تو یہ دنیا چھوٹی دکھائی دینے لگے گی زینب نام کے سامنے۔ کیا بات تھی، آپ کہو گے مولانا بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک طرف پوری دنیا، ایک طرف جناب زینب کا نام۔ اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر یہ دنیا زینب سے سب کچھ چھین لے تو زینب کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر زینب اپنے خاندان کو اس دنیا سے ہٹا لے، مجلس ہونی چاہیے تھی، مجلس ہونی چاہیے تھی۔ چلو تفسیر کرو قمر سلطان، اگر زینب نے نانا ہٹا لیا تو کوئی مختار کائنات نہ رہے گا، بابا ہٹا لیا تو کوئی مولا کائنات نہ رہے گا۔ اب آپ کتنا مجلس کو بنا سکتے ہیں یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ اگر نانا کو ہٹا لیا تو کوئی مختار کائنات نہیں ہوگا، بابا کو ہٹا لیا تو کوئی مولا کائنات نہیں ہوگا۔ تم دنیا کی بات کر رہے ہو، اگر اپنا خاندان زینب نے ہٹا لیا تو جنت سونی ہو جائے گی، اگر حسن اور حسین ہٹا لیا تو کوئی
اس کا مطلب یہ کہ اس کائنات کی کوئی حقیقت ہی نہیں جناب زینب کے ساتھ. اس کائنات کا کرم جناب زینب کا یہ ہے کہ جناب زینب آئی اور آ کر یہ نام عالم وجود میں آیا زینب. اب ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے متوجہ ہو جائیے گا، میں بہت اہم بحث میں جانے والا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عظمت جناب زینب کو طے کون کرے؟ یہ دنیا تو مقابلے پہ آ رہی ہے صرف یہ کہہ کر کہ میں بڑی ہوں. میں کہتا ہوں کائنات کا کوئی قد ہی نہیں ہے زینب کے سامنے. لیکن کون طے کرے گا کہ زینب بڑی ہے یا کائنات؟ اگر بیدار ہو کے سنا تب تو بات بنے گی، اور اگر اسے صرف یوں ہی سنا تو بات نہیں بنے گی. اس کے بعد نہ میں سناؤں گا اور نہ ہی اس انداز میں آپ سن پاؤ گا. متوجہ رہیے. کائنات بڑی ہے کہ زینب بڑی ہے، کون طے کرے گا؟ تو طے کرنے کے لیے ایک شخص کی ضرورت ہے. وہ شخص یہ بات طے کرے گا کہ یہ دنیا بڑی ہے یا زینب، جو دنیا سے بھی بڑا ہو اور زینب سے بھی بڑا ہو. بات تمام ہو گئی، بات تمام ہو گئی. میں چھوٹے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ محتاج کائنات طے نہیں کرے گا کون بڑا ہے، مولائے کائنات طے کرے گا کہ کون بڑا ہے. چلو اس دنیا کو اور جناب زینب کو دونوں کو ہم علی کے پاس لے کے چلتے ہیں، اس لیے کہ علی محتاج کائنات نہیں ہے اور علی زینب سے چھوٹے نہیں ہیں. لہذا علی کے پاس لے کے چلتے ہیں کہ آقا یہ کیسے پہچانیں گے کہ اس کائنات میں کیا وزن زینب کا ہے اور کائنات کے سامنے کون سا قد زینب کا ہے. تو تم بے وقوفیاں کر رہے ہو زینب کا اور کائنات کا مقابلہ کر کے. کبھی دونوں کو ایک جگہ ملانا ہی نہیں. کائنات کی کیا ہستی ہے زینب کے سامنے. میں نے کہا علی تم ترازو میں توڑ کر فیصلہ کرو کہ دونوں کا قد کتنا بڑا ہے. آج اگر فیصلہ لینا چاہتا ہے، میں نے تو پہلے ہی فیصلہ دے دیا تھا. سن، جسے میں ٹھوکر لگا دوں اسے دنیا کہتے ہیں، اور جسے سینے سے یہ تو میں نے پہلے ہی دن فیصلہ کر دیا تھا کہ اس دنیا کو ٹھوکر لگا کے اس کی حقارت کا اندازہ کرایا. اس دنیا کو ٹھوکر لگا کے اس کی حقارت کا اندازہ کرایا اور زینب کو سینے سے لگا کر اس کی عظمت کا اندازہ کرایا. تو کیا مقابلہ جب تک ہم یہ طے نہیں کر لیتے کہ جناب زینب صرف ایک نام نہیں، صرف ایک نام نہیں. اگر ہم صرف نام کی بات کریں گے تو نام میں یہ صفت کہاں سے آ گئی کہ اپنے باپ کی صفت، اور باپ بھی ایسا باپ جو صرف اس بیٹی کا باپ نہیں ہے، اس بیٹی ہی کا باپ نہیں ہے، یہ امت کا بھی باپ ہے، یہ مٹی کا بھی باپ ہے. میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ دنیا سے کہو کہ وہ ابو طالب کے بارے میں کچھ نہ کہا کرے، اس لیے کہ ابو طالب امت کے بھی باپ کا باپ ہے. ابو طالب تو امت کے بھی باپ کا باپ ہے. آپ کسی باپ کے بارے میں ایسی بات نہ کہتے. جناب ابو طالب کو تو چھیڑ نہیں کیجیے، اس لیے کہ وہ جسے دنیا امت کا باپ مانتی ہے اس کے بھی باپ. خیر، تمہیں کیا عرض کر رہا تھا کہ خالی ایک باپ ہونا کمال نہیں. جب تک جناب زینب کی عظمت طے نہیں ہو سکتی، جب تک حد فضیلت امیر المومنین طے نہیں ہو سکتی. ایک ایسے شخص کے لیے زینت بن جانا. پہلے میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ زینت کسی کی، زینت کا اصلی پیکر سامنے آئے ہی نہیں. زینت نام ہے. اب اگر سن لیا اور پہنچ گئے تو بات بنے گی.
زینت نام ہے کسی بھی شے کو اس کی اصل سے زیادہ دکھانے کا. ایسے ہی تھوڑی سارا بیوٹیشن چل رہا ہے. سلوات بھیجے محمد والے محمد. یہ ہے مثلا حلوے پر چاندی کا ورق. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اس کا ویٹ بڑھا رہا ہے. یہ ویٹ بڑھا رہا ہے, اس کا ذائقہ بڑھا رہا ہے. نہیں, قیمت بھی نہیں بڑھی. چاندی کے ورق کے بعد گراہک کی نظر تیزی سے جا رہی ہے, اس لیے کہ اس کو زینت کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ زینت نام ہے کسی بھی ذات کو اس کی اصل سے آگے دکھا دینے کا. اب جناب فاطمہ نے نبوت کو اتنا سکون دیا کہ نبی کو ماں کہنا پڑا اور زینب نے امامت کو قدرت کو زینت کہنا پڑا. میں یہ ثابت کروں گا کہ جناب زینب نے امامت کو سجانے کا کام کیا. میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں, جتنی ہمت ہو اتنی جمع کر دینا. زینب زینب ہے. زینب کو اس وقت تک تم نہیں سمجھ سکتے جب تک امامت کو نہیں پہچان سکتے. اللہ نے دین سجایا, رسول کو دیا. رسول نے اس میں نبوت کی مہریں لگائی, علی کو دی. علی نے اس میں شجاعت کے موتی جڑے حسن کو دیے. حسن نے اس میں اخلاق کے ہیرے جڑے حسین کو دیے. حسین نے اس میں صبر کے جوہر لگائے زینب کو دیے. اخلاق کے ہیرے جڑے حسن نے حسین کو دیے. حسین نے خیموں کے باہر زینب کو دیے. متوجہ رہیے گا, کربلا تک نبوت کو بچانا حسین کا کام ہے اور کوفے تک حسینیت کو بچانا زینب کا کام. خیموں کے باہر کوئی اور نہیں تھا جسے اپنا گھر ثبوت کر رہے تھے, اپنا دین ثبوت کر رہے تھے, اپنا مذہب ثبوت کر رہے تھے. آپ یہ ضرور کہو گے کہ مولانا کچھ آگے تو نہیں جا رہے. آپ آگے نہیں جا رہے. جناب سید سجاد کو کاندھے پہ لاد کر خیموں سے نکال کے لانا. جناب زینب نے صاف لفظوں میں بتایا ہے کہ خدا جسے دین دیتا ہے وہ امام ہے, امام کو جو سنبھالتی ہے وہ زینب ہے. ہم اس وقت تک فضیلت کو طے نہیں کر سکتے جب تک یہ طے نہ کر لیں کہ جناب زینب کو زینت کیوں بنایا گیا, اور وہ بھی علی کی. اس وقت تک یہ بات طے بھی نہیں ہوگی مولا سلطان جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ علی خود کس کس چیز کی زینت ہے. اب خطابت کروں گا بلال والی. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. تھوڑی سی دیر کے لیے بنوں گا نازک, نظامت کرنے والے, اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یقیناً جب تک دنیا یہ طے نہیں کرے گی کہ علی کس کس چیز کی زینت ہے اس وقت تک یہ طے ہی نہیں ہو سکتا کہ زینب کس کی زینت ہے. ہاں چلو شروع کرو. کعبے کی زینت کا نام ہے علی. قرآن کی تلاوت کی زینت کا نام ہے علی. ذوالعشیرہ میں صداقت کی زینت کا نام ہے علی. خیبر میں شجاعت کی زینت کا نام ہے علی. شب ہجرت پر مرضیت پروردگار کی زینت کا نام ہے علی. غدیر کے منبر پر ولایت کی زینت کا نام ہے علی. شریعت کی زینت کا نام ہے علی. طہارت کی زینت کا نام ہے علی. قیادت کی زینت کا نام ہے علی. عنوان کی زینت کا نام ہے علی. قرآن کی زینت کا نام ہے علی. اعمال کی زینت کا نام ہے علی. محشر کی زینت کا نام ہے علی. شفاعت کی زینت کا نام ہے علی. کھلے صراط کی زینت کا نام ہے علی. کوثر کی زینت کا نام ہے علی. شفاعت کی زینت کا نام ہے علی. جو اتنی زینتوں کی زینت ہے زینب اسی کی زینت ہے. ایک چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک چیز پہ علی کا پہرا ہے. اعمال بیکار ہو جائیں اگر علی کی ولایت کی زینت نہ ہو.
پھولے صراط ختم ہو جائے اگر محبت علی کی زینت کے جوہر نہ ہو، کوثر تک پہنچنا محال ہو جائے اگر حب علی کی طاقت نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اتنی زینتوں کی زینت ہے زینب، اسی کی زینت، اگر اس کی زینت ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ زینب ایک نام ہے، ہم نے صرف ایک نام سنا ہے۔ میں نے یہ پوچھا تاریخ سے کہ کسی کی بیٹی کا نام ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے باپ کی زینت اور باپ بھی علی ہو؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ بھی علی ہو، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ علی سے اوپر جب کوئی ہے ہی نہیں تو پھر زینت کا لفظ کیوں آ رہا ہے؟ زینت کا لفظ اس لیے آ رہا ہے کہ امامت کو کہیں نہ کہیں سجائے۔ اب میں بتاؤں گا، اور اگر آپ سمجھ گئے تو بات بن گئی، اور اگر نہیں سمجھے تو بات نہیں بن سکتی۔ ایک تاریخ کو چیلنج ہے جناب زینب کا نام۔ بنی تمیم یا بنی ثقیف، یہ دو قبیلے ایسے تھے جو عرب میں اپنی بیٹیوں کو یہ کہہ کر دفنا رہے تھے کہ ہماری بیٹیاں ہمارے لیے ذلت کا سبب ہیں۔ میں نے پوری مجلس پڑھ اس جملے یہ کہہ کر دفنا رہے تھے کہ ہماری بیٹیاں، بچپن ہی میں دفنا دیتے کہ ہماری بیٹیاں ذلت کا سبب ہیں۔ اسی دور میں جناب زینب کی ولادت اور اہل بیت کے گھر سے یہ اعلان ہوا کہ ہماری بیٹی زینت کا سبب ہے۔ قمر سلطانی سے مجلس کون سے دن بناؤ گے اس جملے کو؟ تو مجلس بنانے جا رہا ہوں۔ اب تو پتا چلا کہ امت کی بیٹیاں ہیں، امامت کی بیٹیاں۔ نہیں، ابھی بھی یہ جملہ مجلس نہیں بن سکا۔ اب تمہیں اندازہ ہوا کہ جب امت کی بیٹی اور بیٹی میں اتنا فرق ہے تو امتی اور نبی میں کتنا فرق ہے۔ اس دور میں جناب زینب کا نام رکھا گیا، کیا نام رکھا گیا؟ اپنے باپ کی زینت، تاکہ امت کو یہ سبق ملے کہ وہ اور خاندان ہیں جن کی بیٹیاں ذلت کا سبب ہیں۔ یہ وہ خاندان ہے جس کی بیٹی اپنے باپ کی زینت، خود باپ دفنایا کرتا تھا، اپنے باپ کی زینت کا سبب ہے۔ خدا کی قسم اگر مضمون یہاں تک آ جائے تو لطف آنے لگا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون تھا جس نے نام رکھا؟ اب میں پیچھے روایت آ گئی، روایت بتاتی ہے کہ جب بی بی کی ولادت ہوئی تو اس وقت رسول اللہ سفر پہ گئے ہوئے تھے۔ 3 دن کے بعد تشریف لائے۔ 3 دن کے بعد جیسے ہی تشریف لائے ویسے ہی علی مرتضیٰ سے ملاقات کی، اور علی مرتضیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، ایک لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، علی نام کیا رکھا؟ بیدار ہے علی نام کیا رکھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیوں رکھتا؟ بڑا لطف اس روایت میں، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیوں رکھتا؟ بس جیسے ہی یہ کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیوں رکھتا، اور رسول اللہ چپ ہو گئے۔ اب علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ کہا کہ علی بات تو خاموش ہونے کی ہے، تو خاموش رہا میری وجہ سے اور میں چپ ہوں اس کی وجہ سے، میں چپ ہوں اس کی وجہ سے۔ تو نے نام اس لیے نہیں رکھا کہ میں بڑا تھا، اور میں نام اس لیے نہیں رکھ رہا ہوں کہ خدا بڑا ہے۔ فوراً جبریل امین آئے اور جبریل امین نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ اس بچی کا نام عرش میں زینب ہے۔ کوئی نام کی عظمت کو بھی چھو نہیں سکتا بی بی، کوئی نام کی عظمت کو بھی چھو نہیں سکتا بی بی۔ یہ تو یزید کی غلط فہمی تھی کہ وہ یہ سمجھا کہ میں نے زینب کو بے پردہ کر دیا، اصلیت یہ تھی کہ زینب نے یزیدیت کو بے نقاب کر دیا۔ کتنی اونچائیوں پہ جائے گی، کتنی اونچائیوں پہ جائے گی دنیا، عرش سے یہ نام آیا ہے۔ عزیزوں میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں کہ عظمت جناب زینب کو ادراک مش نہیں کر سکتا، عقل کنہ معرفت اس میں زینب پہ پریشان ہو جائیں گی۔
سوچتے سوچتے پریشان ہو جاؤ گے کہ نام کی عظمت کیا ہے. میں کہنے جا رہا ہوں کہ نام کی عظمت یہ ہے کہ یہ نام وہاں سے آیا ہے جہاں سے قرآن آیا ہے. اس میں بھی کوئی شک ہے کیا؟ وہی لایا ہے جو قرآن لایا ہے، اسی پہ آیا ہے جس پہ قرآن آیا ہے. اب اس میں بھی کوئی شک ہے کہ زینب کی عظمتوں میں اور زینب کے کمالات میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ جو نام عرش سے آ رہا تھا، جبریل لا رہے تھے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ صحیفہ عظمت ہے جو زمین پر اتر رہا تھا. نور کی بارش ہو رہی تھی، جناب زینب کا وجود مقدس تھا. فاطمہ جیسی معصومہ خوش تھی کہ جناب زینب صحن عصمت میں آ رہی ہے. کیا عالم ہوا ہوگا اس بی بی کا کہ جس کا نام عرش سے آیا ہو، کیا اہتمام رکھا گیا ہو اس بی بی کا کہ جس کا نام عرش سے آیا ہو. جب اس کا بچپنا تھا تو میں یہ لفظ کہتا ہوں کہ معصومین حضرات نے سب سے بڑی فضیلت اس شخص کو دی ہے جو زیر کفالت عصمت رہے. یہاں سے مولوی پریشان ہو جاتا ہے کہ لفظ کو کیسے سمجھائے. میں سمجھا کر رہوں گا. اگر معصوم کسی کو پروان چڑھا دے تو اس کے کمالات کی حد نہیں رہتی. اس کے کمالات کی حد نہیں رہتی. دنیا آج تک فضا کو نہیں پہچان پا رہی ہے. دنیا آج تک فضا کو نہیں پہچان پا رہی ہے. جس کے گھر کی کنیزوں کا یہ حال ہے، اس کے گھر کی شہزادیوں کا کیا حال ہے. کس منزل پہ پہنچے ہوں گے یہ لوگ، کس مقام پہ پہنچے ہوں گے، اور عظمت کا کون سا خصوص جناب زینب میں آیا ہوگا. چند باتیں اور رہ گئی ہیں عزیزو، وقت مجھے تنگ کر رہا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے. چونکہ یہ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں مسائل کی ڈور تھوڑا بڑھ جاتی ہے، مسائل کی ڈور بڑھ جاتی ہے. اس لیے ہم بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ فضائل کی دنیا زیادہ دیر نہ رہنے پائے. اب ذرا متوجہ ہو جائیے گا. بی بی یہ نام کیا ہے؟ یہ نام یہ ہے کہ رسول اللہ نے نام رکھا. اس نام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اب میں بتا رہا ہوں کہ جناب زینب عظمت کی دنیا میں نمونہ ہے پنجے تلے پاک کا. اب وہ سنے گا جو اپنی مجلسوں میں قابلیت پر یقین کرتا ہے. چونکہ میں اپنی بات نہیں سنانے جا رہا ہوں، ایک آیت اللہ کی بات سنانے جا رہا ہوں. ایک آیت اللہ نے یہ لفظ لکھا کہ جناب زینب نمونہ ہے پنجے تنے پاک کا. کیا نمونہ ہے پنجے تنے پاک کا. فاطمہ کی سیرت زینب میں، محمد کا کمال زینب میں، علی کی شجاعت زینب میں، حسن کا اخلاق زینب میں، حسین کی سیرت. کیا غضب کی بات لکھی ہے. میں تو جب میں نے یہ کاپی پہ اتارا تھا ان کی کتاب میں سے تو بہت دیر جھومتا رہا تھا، ٹہلتا رہا تھا کہ پہلی مرتبہ جناب زینب کی مجلس کے یہ لفظ آیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ زینب کے نام میں یا تو 5 حرف ہیں یا 4. اب چونکہ عربی کا آدمی تھا اس لیے یہ بات لکھی. یہ لفظ ہے زین اب، لکھا جاتا ہے زینب، الف ختم کر دیا جاتا ہے عربی کی وجہ سے. اگر زین اب پڑھیں تو حرف ہو گئے 5، اگر زینب پڑھیں تو حرف ہو گئے 4. وہ لکھتے ہیں کہ اگر 5 ہے تو پنجتن کا نمونہ ہے، اور اگر 4 ہے تو چاروں سمتوں پہ بھاری ہے. دیکھیے نجف ایسے ہی بولتا ہے، نجفی لوگ ایسے ہی بولتے ہیں. تو اب وہ لکھتے ہیں کہ لفظوں کو دیکھیے. پہلا حرف زے ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ زے زہرا کی ہے. دوسرا حرف یہ ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ علی کی یہ ہے. اب لکھتے ہیں کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ زہرا سے زے شروع میں آتی ہے، علی میں یہ آخر میں آتی ہے. وہ کہتے ہیں زمانے کو ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ زینب ابتدائے زہرا کا نام ہے، انتہائے مرتضیٰ کا نام ہے. دیکھیے یہ بہترین ترکیب ہے، ورنہ مجلس ہی نہیں بنتی اگر اس ترکیب کو شامل حال نہ کیا جاتا. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ نون،
تو نون کو 2 ہونا چاہیے، ایک حسن کا نون ایک حسین کا نون. کہتے یہی تو بات ہے کہ جب دونوں کردار ایک جگہ جمع کر دیے جائے تو زینب بنتی ہے. آخر میں کہتے ہیں کہ الف اگر شامل کرو تو احمد کا ہے، اور اگر بے کو شامل کرو تو یہ بے ہی بہجت احمدی کا دوسرا نام ہے. اب بہجت احمدی کا اگر میں یہاں ٹرانسلیشن کرنے چلا تو بہت دیر. مختصر یہ ہے کہ جناب زینب کمالات پنجے تنے پاک کا نمونہ، سارے جلوے پائے جاتے ہیں. جب تک خیموں میں بیٹھی رہی حسن ہے، اور جب میدان میں آ گئی تو حسین. اب یہاں میں ان کا ذکر نہیں کرتی. 27 الطاف بیان کیے ہیں جناب زینب کے، میں صرف 2 بیان کرتا ہوں اور ایسے ہی ہیں سارے کے ساتھ جیسے میں بیان کرتا ہوں. ایک لقب کہتے عالمہ غیر معلمہ، کسی نے نہیں پڑھایا مگر پڑھی ہوئی ہے. اب پتا چلا کہ دنیا میں اور جناب زینب میں کتنا فرق ہے. کسی نے نہیں پڑھایا مگر یہ معلمہ ہے. میں نے کہا کیوں جناب زینب کا لقب رکھا گیا عالمہ غیر معلمہ کا؟ اس لیے رکھا گیا کہ دنیا نبی کو جاہل نہ کہہ دے. جس کے گھر کی بیٹیوں کا یہ حال ہے اس کے گھر کے نبیوں کا کیا حال ہے؟ عالمہ غیر معلمہ، کسی نے نہیں پڑھایا مگر پڑھی ہوئی ہے. یہی وجہ تھی کہ جناب زینب درس دیا کرتی تھی قرآن مجید کا، کسی نے نہیں پڑھایا. دنیا فیصلے نہیں کر پائی کہ اہل بیت ہے کون. اہل بیت نیچے کی پیداوار نہیں ہے، اوپر کی پیداوار ہے. متوجہ رہیے گا. اہل بیت میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ امتی اور ہے، امامتی اور ہے. نہیں، کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، پڑھانے والے اور ہیں، سیکھنے والے اور ہیں، سکھانے والے اور ہیں. سیکھنے والے اور ہیں، سکھانے والے اور ہیں. جو خاک سے بنے وہ اور ہیں، جو نور سے بنے وہ. سلام بھیجے محمد والے محمد. مولانا بہت ختم کرو، یہ تو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے. ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ بہت جلدی گم ہو جائیں گے، بہت جلدی گل ہو جائیں گے، اور میں یہ پریشان ہو گیا میں وہ آخر تک کیسے پہنچوں گا جناب زینب کے فضائل. چلو ان دونوں کو تو سن لو. دوسرا لقب میں یہ بحث نہیں کروں گا کہ علم کا مرکز کیا تھا جناب زینب کا، لیکن اب ایک لفظ پہ ضرور بحث کروں گا. عقیلۃ القریش، قریش میں عقل مند ترین عورت. اگر مجلس کا ماحول بنا ہوا ہوتا اور میرے پاس 1.5 گھنٹہ ہوتا تب بحث کرتا کہ کیا عجیب لقب ہے یہ. دیکھیے کچھ القاب آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم میں چاند. عقیلۃ القریش، قریش میں عقل مند ترین عورت. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ القاب دیتے وقت یہ کیوں نہیں سوچا گیا کہ اس سے اہل بیت کی توہین تو نہیں ہو رہی ہے. کسی اور کو قمر کہنا چاہیے تھا، کسی اور کو عقیلۃ القریش کہنا چاہیے تھا، مگر بات یہ ہے ہی نہیں. دنیا جب تک نہیں سمجھے گی جناب زینب اور جناب عباس کے وجود کو، جب تک اہل بیت کی حقیقت کو نہیں سمجھے گی. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اسے سنیے گا. ہر آدمی کے حد معرفت ہے اور حد ذات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب عباس پہ بحث ہوتی ہے کہ وہ معصوم ہے، جناب زینب پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ وہ معصومہ ہے. میں کہتا ہوں کہ نہیں، غیر معصومہ ہو کر بھی کون سا داغ ہے گناہ کا؟ ارے بیدار تو ہو تھوڑی سی دیر کے لیے. کون سا داغ ہے؟ دنیا کے اندر اگر معصوم ہی بے گناہ آدمی کو کہا جاتا ہے تو غیر معصوم کیریکٹر پیش ہی نہ ہوتا اگر یہ دونوں نہ ہوتے. اور مثالیں دونوں کی ضروری تھی. ایک مرد کی مثال ہونی چاہیے اور ایک عورت کی مثال ہونی چاہیے. عورت کی مثال اس لیے ضروری ہے کہ غیر معصوم کیریکٹر فاطمہ تک پہنچا دے، اور مرد کی مثال اس لیے ضروری ہے کہ علی تک پہنچا دے. ایک امر سلطان کیے جا محنت کچھ نہیں ہونے والا ہے. میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، اہل بیت میں اور
عباس اور زینب میں فرق یہ ہے کہ خدا تک پہنچانے والے کو اہل بیت کہتے ہیں اور اہل بیت تک پہنچانے والے کو زینب و عباس کہتے ہیں. اہل بیت کے لیے نمونہ کون بنے گا؟ فاطمہ ایک معصوم کیریکٹر. کوئی بھی کہہ دے گا معصومہ تھی اس لیے غلطی نہیں. جناب زینب نے کہا ہم معصومہ نہیں تھے, ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا. عرفان کی حد. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جناب زینب آپ نے گناہ کیوں نہیں کیا, آپ گنہگار کیوں نہیں بنی؟ کہ فاطمہ کے لیے مثال نہ بنتی, نمونہ نہ بنتی, اہل بیت تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنتی. میں نے کہا بی بی بنی کیوں؟ کہ دنیا کو سبق نہ ملتا, درس حیات نہیں ملتا. میں نے کہا بی بی مجھے تسکین نہیں ہو رہی ہے. کہ یہ سوچتے رہنا ادھر والا کون ہے ادھر والا کون. ایک کیریکٹر ادھر سے جو غیر معصوم مطلب کوئی غلطی نہیں, اور ایک کیریکٹر ادھر سے آیا یہاں آ کے انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی. کوئی ایسی مثال ضروری تھی. اب کوئی بچ کے نہیں جا سکتا کہ ارے بھائی ہم کوئی معصوم تھوڑے ہی ہیں. جناب زینب کہہ رہی ہیں ہم بھی کوئی معصوم تھوڑے ہی ہیں, لیکن ہم نے وہ کیریکٹر پیش کیا جو جناب فاطمہ کا تھا, ہم نے وہ کردار پیش کیا. تو کیا کہا عقیلۃ القریش, منسوب کیا قریش سے, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ کچھ خاندان عظیم ہوتے ہیں, یہ تسلیم کر لینا چاہیے. اور کبھی بھی خاندانی وراثت پر ٹوکنا نہیں چاہیے کسی کو. اب سنیے غور سے, جناب زینب نے بھی اپنے عقیلہ ہونے کا امت سے ثبوت لے لیا. متوجہ رہیے, جب خطبہ دے رہی تھی تو دو باتیں ایسی ثابت ہوئی جو دنیا میں ثابت ہو ہی نہیں سکتی. پہلی بات تو یہ کہ خطبہ دیا علی کے لہجے میں. معاف کیجیے گا میں نے تاریخ میں بہت دیکھا کہ علی کے لہجے میں کلام کب کب ہوا ہے. تو امام شافعی نے لکھا ہے کہ اللہ نے علی کے لہجے میں شب معراج باتیں کی ہیں. یا دوسرا واقعہ یہاں ہوا ہے کہ زینب نے کوفے میں خطبہ دیا ہے علی کے لہجے. اس کے علاوہ کوئی تاریخی نہیں ملتی. کتنی بلندی تھی جناب زینب کے وجود مقدس میں کہ لہجے کو پردہ دیا حضرت علی کا. اب ذرا متوجہ ہو جائیے گا. میں نے کہا بیوی آپ کو خطبہ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ اس لیے خطبہ دے رہی ہوں کہ آج عالم انسانیت کو لے کے آ, تجھے پتہ چلے گا معصوم ذہن کیسے ہوتے ہیں. میں تو غیر معصومہ ہوں, غیر معصومہ ہونے کے باوجود میرا گھر جل چکا, میرے بیٹے مر چکے, میرا گھر اجڑ چکا, لیکن خطبہ دیتے وقت کسی نے یہ نہیں کہا کہ غلط کہہ رہی ہے. اگر سلطان کھولتے نہ ہو, خطبہ دیتے وقت کسی نے نہیں کہا کہ ہزیان بک رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ زینب یہ ثبوت دے رہی تھی کہ مجھے عقیدہ کہا گیا ہے. جب اس گھر کی عورتوں کے دماغ کا یہ عالم ہے تو نبی کے دماغ کا کیا عالم ہے. کوئی الزام ان پر رک نہیں سکتا, کوئی الزام ان پر ٹھہر نہیں سکتا. زینب چلی اور وجود عصمت لے کر, زینب چلی اور روشن سخاوت لے کر, زینب چلی اور علم بردار امامت بن کر, زینب چلی اور خیموں سے دید کی امانت لے کر, عزم مصمم لیے ہوئے. یہ بھیا ہم ساتھ ساتھ جائیں. اب جانتے ہو جناب زینب کی سب سے بڑے خود جناب زینب پہ جو وقت آیا تھا, خود جناب زینب نے بیان کیا. میں وہ سنانے, اگر تم نے سن لیا تو مجلس تمہیں یہی تو تمام کرتا ہوں. ہندوستان میں اگر بہت بڑے پیمانے پر مجلس پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجمع سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر اس سے آگے بڑھنے کی ہمت ہو. جناب زینب جب مدینے سے چلنے لگی تو امام حسین علیہ السلام کو قریب بلا کے کہا کہ بھائیا تمہارا جو بھی ارادہ ہو بس میں تمہارے ساتھ آؤں گی, مجھ کو اپنے ساتھ ساتھ. جناب امام حسین علیہ السلام 4 مہینہ مدینے سے نکل کر مکے میں قیام کرتے ہیں. جناب محمد حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں ان کے گھر میں قیام رہتا ہے.
اس گھر کے قیام کے بعد جب حج میں لوگ آ گئے تلواریں لے کر اور احرام کے نیچے سے وہ تلواریں چمک رہی تو امام حسین سمجھ گئے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اسی حرم میں حسین کا خون بہا دیا جائے اور حرم کا امن بھی خطرے میں پڑ جائے اور قیامت تک کے مسلمان کو یہ اندازہ بھی نہ ہو پائے کہ ہوا کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فوراً اپنے ساتھیوں سے ایک جملہ کہا کہ میں حج کو عمرے سے بدل رہا، اب عمرہ کرو جلدی جلدی اور حج کے زمانے سے پہلے حج کو چھوڑ۔ یہاں دعائے عرفات جو آپ پڑھتے ہو، دعائے عرفہ کے نام سے، وہ امام حسین علیہ السلام کی اس میں جملے اور اس میں کلمات آپ پڑھ سکتے۔ البتہ میں اپنی مجلس کو تمام کر چکا ہوں۔ یہاں جناب محمد حنفیہ کے پاس گئے اور جا کے محمد حنفیہ سے کہا کہ بھیا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں مکے کو چھوڑ دوں اور میں کوفے کی طرف چلا جاتا ہوں۔ جناب محمد حنفیہ نے وہ مسائل پڑھے ہیں، وہ مسائل ہیں جو کبھی بھول نہیں پاؤ گے، اور اگر بھول گئے تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ بھیا اگر تم کوفے کی طرف جا ہی رہے ہو تو کوفہ وہ جگہ ہے جہاں باپ کو شہید کر دیا گیا۔ جانتے ہو کوفے والوں نے ہمارے باپ کے ساتھ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے، لیکن اگر تم حسین جانا ہی چاہتے ہو تو دو کاموں میں سے ایک کام کرو، یا تو مجھے اپنے ساتھ لے لو یا زینب کو یہی چھوڑو۔ اس نے یہ پڑھنے آیا تھا اور اب میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بھیا اس کا اختیار مجھے تو نہیں ہے، کم سے کم ایک مرتبہ بہن زینب سے تو پوچھ لو کیا وہ یہاں رہنے کے لیے تیار ہیں۔ تو روایت یہ بتاتی کہ محمد حنفیہ علی کے بہادر بیٹے کا نام ہے، وہ گئے اور جانے کے بعد میں جناب زینب کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بہن میری مرضی یہ ہے کہ تم میرے پاس رہو، حسین کوفے کی طرف جا رہے ہیں۔ بس جناب زینب نے محمد حنفیہ کے ہاتھ میں ہاتھ لیا اور ایک جملہ کہا کہ اگر مکہ چھوڑ دیا حسین نے تو زینب مر جائے گی، میں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ خدا بند عالم آپ کو اجر دے۔ میں آپ کے 5 منٹ کے زائد چاہتا ہوں، ابھی میں اپنے وقت کے دائرے میں ہوں، بس 5 منٹ آپ کے زیادہ چاہتا ہوں۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب جناب زینب خیموں میں پہنچ گئی اور وہ وقت آ گیا جب انصار کی قربانی شروع ہو گئی تو رات بھر اپنے بچوں کی زلفیں سنوارتی رہی اور زلفیں سوار کے ایک ہی جملہ کہتی رہی، جعفر طیار کے نواسو حیدر کرار کا بیٹے پر کوئی حرف نہ آ جائے، حیدر کے بیٹے کی کوئی زخم نہ آ جائے۔ اے میرے لاڈلو تم جانتے ہو کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے، لہذا تم یہ کوشش کرنا کہ کسی ترکیب سے دونوں خاندانوں کے اندر عزت رہ جائے۔ روایت بتاتی کہ جناب اون محمد جناب امام حسین کے پاس پہنچے، ہاتھوں کو جوڑا، ننھے ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہا، ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ یہاں جو جملہ کہا امام حسین علیہ السلام نے، میں کہتا ہوں کہ وہ مرثیہ ہے۔ دونوں کو کلیجے سے لگایا اور کلیجے سے لگا کے کہا کہ میرے لاڈلو بس مجھے اتنا بتا دو کہ کون سا ماموں ہے جو اپنی بہن کی کھیتی اجاڑ دے، میں تمہیں مرنے کے لیے کیسے بھیج دوں؟ چلو خیموں میں رہو، تم تصویر ہو حیدر کرار کی، تم تصویر ہو جعفر طیار کی، تم اپنے خاندان کا نام روشن کرو، جاؤ خیموں میں رہو۔ جناب اون محمد جیسے واپس گئے، جناب زینب نے دیکھ کے کہا کہ اون محمد میں دودھ نہ بخشوں گی اگر تم نے میرے سامنے مجھے سرخرو نہیں کیا، جب تک تم لہو لہان ہو کر خیموں میں نہیں آؤ گے، اے لاڈلو میں دودھ نہیں بخشوں۔ جناب اون محمد کہتے کہ اماں لیکن حسین اجازت نہیں دیتے، ماموں اجازت نہیں دیتے ہیں، کہا چلو میں اجازت دلواتی ہوں۔ گئی اور جانے کے بعد جو سوال کیا ہے وہ رونے کے لیے کافی ہے۔ جناب زینب نے پوچھا بھیا حسین یہ بتاؤ کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ کہ بہن یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں فاطمہ کا لال ہوں۔ کہ یہ بتاؤ یہ اون محمد کس کے بیٹے ہیں؟ کہ بہن یہ تیرے بیٹے ہیں، زینب کے بیٹے ہیں۔ کہ یہ بتاؤ زینب زیادہ عظیم ہے کہ فاطمہ زیادہ عظیم ہے؟ یہ میرے بھیا اگر میرے سامنے فاطمہ کے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میں اپنی ماں کو کیا نہ دکھلاؤں گی؟ میرے بھیا کیسے بھی ہو میرے بچوں کو اجازت دے دے۔ روایت یہ بتاتی
عزیزوں اگر رونا چاہتے ہو تو چند لمحوں کے لیے زینب کو پرسا دو، اگر ممکن ہو سکے تو ایک اجڑی ہوئی ماں تک پہنچو، اگر ہو سکے تو اس مجلس سے اٹھو اور زینب کو یاد کرو۔ اور محمد کا دن اب اگلی برس آئے گا، اب کوئی نہیں ہے جو تمہیں اور محمد کے روز مسائب سنائے گا، یہ تاریخ تمہیں بار بار پریشان نہیں کرے گی، اب اگلی برس کے لیے اور محمد کا ماتم کرو گے۔ چند لمحے مجھے اجازت دو، میں بتاتا ہوں۔ روایت یہ بتاتی کہ جناب عباس نے دونوں بچوں کو گھوڑوں پر سوار کیا اور چیخ مار کے روئے۔ جناب عباس کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ امام حسین نے پوچھا بھائی کیا ہوا، بھائی کیا ہوا؟ اب اگر جملہ میرے منہ سے نکلا تو تم تڑپتے رہ جاؤ گے۔ حسین پر رونے پر کبھی کنجوسی مت کرنا۔ روایت سنو، جیسے ہی جناب امام حسین نے پوچھا عباس کیا ہوا، کہا مولا بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ رکابوں تک پیر نہیں پہنچ رہے ہیں، اے مولا میرے سامنے بہن کی کھیتی گزر رہی میرے سامنے میری بہن کی کھیتی ہوتی۔ دونوں بچوں نے ایڑ لگائی، گھوڑے مقتل کی طرف چلے کہ اچانک خیموں سے ایک آواز آئی، میرے بھیا میں اون محمد سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اون محمد کو روکا، پھر خیمے میں آئے اون محمد، اماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹو اگر جا رہے ہو اور جوش شجاعت میں نہر تک پہنچو تو تمہیں میری قسم ہے پانی نہ پینا، تمہیں میری قسم ہے پانی نہ پینا نہر پہ جا کر۔ یہ سوچ کے منہ پھیر لینا کہ سکینہ پیاسی ہے، یہ سوچ کے منہ پھیر لینا کہ سکینہ پیاسی ہے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ دونوں بچے، بڑا بھائی چھوٹا بھائی، دونوں کے دونوں میدان میں پہنچے، داد شجاعت دی، نیزوں سے نیزے لڑنے لگے، تلواروں سے تلوار لڑنے لگی، بھگدڑ مچ گئی۔ جب فوج بھاگی تو دونوں سپاہی لڑتے لڑتے نہر پہ پہنچ گئے، نہر کا پانی دیکھا اور پیاس ابھرنے لگی، زخم لگ چکے تھے، خون رس رہا تھا کہ اچانک نہر کے پانی پر نگاہ ٹھہر گئی۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، اے بھیا ماں کی وصیت یاد کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خیموں سے ماں دیکھ لے، لہذا اپنے گھوڑوں کو موڑو۔ اب جو گھوڑوں کو موڑا تو بھاگی ہوئی فوج واپس آ گئی، تیروں پر تیر چلنے لگے، بدن چھلی ہونے لگے۔ روایت یہ بچے بتاتی کہ دونوں بچے گھوڑوں پہ جھومنے لگے۔ جب دونوں جھومنے لگے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے ایک جملہ کہا کہ بھائی لگتا ہے آخری وقت ہے، لہذا ایسا کرو کہ گلے میں باہیں ڈالو۔ گلے میں باہر بدلنا تھا کہ گھوڑے درمیان سے نکل گئے، زینب کے دونوں لال۔ فضاؤں میں ایک آواز گونجنے لگی اور محمد زمین پہ آ گیا، ماموں مدد کیجیے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ ایک گھوڑے پہ حضرت عباس اور ایک گھوڑے پہ حضرت حسین، بس آخری جملے پرسا دو۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ بڑے بیٹے کے سرانے حسین کھڑے ہوئے اور چھوٹے بیٹے کے سرانے عباس کھڑے ہوئے۔ چھوٹے ماموں نے چھوٹے بھانجے کو اٹھایا، بڑے ماموں نے بڑے بھانجے کو اٹھایا، تسلی دی، اور محمد بیٹا ہم تمہاری ماں کے پاس لے کے چلیں گے۔ اب یہاں سے دو روایتیں ہیں، ایک روایت کہتی ہے کہ دونوں بچے زندہ نہیں آئے، اور ایک روایت کہتی ہے کہ دونوں بچوں میں سے ایک بچہ زندہ آیا ہے خیموں تک۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ اس بچے نے یہ کہا کہ ہماری ماں کو بلایا جائے، بس آخری جملے ہیں۔ روایت بتائی کہ جناب زینب آئی، دونوں بچوں کے بیچ میں بیٹھ گئی، ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، آسمان کا رخ کر کے کہا، میرے خدایا میری قربانی کو قبول کر لینا، اور یہ کہہ کے ان کے چہرے پر چہرہ رکھ دیا، یہ میرے لال کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ماں وقت نہیں ہے، بس یہ بتا دو کہ دودھ بخش دیا یا نہیں بخش دیا۔ کہا میرے لال ارے میں تجھے دودھ بخش چکی، اور یہ کہہ کے اور نے ایک جملہ کہا، اللہ ہم نے پانی نہیں پیا، اے اللہ ہم
سیادنا الذین